بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر آیت نمبر 27 اور 28 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دیں تاکہ یہ لوگ ہوش میں آ جائیں. قرآن عربیہ، ایسا قرآن جو عربی زبان میں. قریش مکہ کی زبان بھی عربی تھی، قرآن کی زبان بھی عربی. تو قریش مکہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ یہ عجمی زبان میں ہے، ہماری سمجھ بھی نہیں آتی. غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. لعلہم یتقون، تاکہ یہ برے انجام سے بچ جائیں. قرآن کی دعوت کو سمجھ کر ان کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ جائیں، یہ اس سے نصیحت حاصل کریں. اگر نصیحت حاصل نہیں کرتے تو ان سے بڑا بدقسمت انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، پھر بھی یہ سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، تو یہ بدقسمت انسان. آج اگر ہم بھی قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اس کی دعوت کو سمجھ رہے ہیں، قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو بھی سمجھ رہے ہیں، پھر بھی ہم قرآن کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے اور اللہ کی بندگی کے ساتھ جو ہے انسانوں کی بندگی کو ملا دیتے ہیں. اللہ کی پرستش کے ساتھ انسانوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، قبروں کی بھی پرستش کرتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے مجسموں کی بھی پرستش کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسری اطاعتوں کو بھی ملا دیتے ہیں. اللہ کو بھی خوش کرتے ہیں، شیطان کو بھی خوش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا انسان ہمیں قبول نہیں، ایسا انسان جہنم کی آگ میں جائے گا. اللہ کا قرآن تو انسان کے لیے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تذکر پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکہ انسان ہوش میں آ جائے. اگر نہیں آتے تو یہ خود ہی بدقسمتی کو دعوت دے رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء. اللہ ایک شخص کی مثال بیان فرما رہا ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خل آقا شریک ہیں. متشاکسون، کج خل ہیں. ورجلا سلبا لرجل، اور جو ہے ایک انسان وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ یہ مثال بیان فرما کر قریش مکہ کو اور پوری انسانیت کو خبردار کر رہا ہے کہ جس طرح ایک غلام کے بہت سے آقا ہوں اور ایک آقا کوئی آرڈر دیتا ہے، دوسرا کوئی آرڈر دیتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک انسان جب ایک اللہ کے مقابلے میں اوروں کی بھی پرستش کرتا ہے، اوروں کی بھی بندگی اور غلامی اختیار کرتا ہے، اوروں کی بھی اطاعت کرتا ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کو بنٹ کر دیتا ہے. اللہ ایک آرڈر دیتا ہے، دوسرے اس کے جو معبود ہیں، جو پیشوا ہیں، جو لیڈر ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو فرما روا ہیں، اسے اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی مخالفت میں آرڈر دیتے ہیں. تو یہ اگر ان کے آرڈر کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کے آرڈر کے اوپر سے کچھ ڈال دیتا ہے، تو یہ اپنی ہلاکت کا سامان جمع کر رہا ہے. اور وہ شخص جو ایک اللہ کا غلام ہے، ایک اللہ کی بندگی کر رہا ہے، ایک اللہ کی پرستش کر رہا ہے، ایک اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، ایسے سمجھیں وہ ایک آقا کا غلام ہے. جیسے آقا اسے کہتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس انسان کی مثال ہے جو خالصتاً اللہ کا غلام بن کر اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور پھر یہ غلام ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینے میں کوشاں جو ایک اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی جمعیت ہو، اور وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی نظام کو قائم کرنے میں جد و جہد کر رہا ہو. ایسا معاشرہ ایک اسلامی اور مثالی معاشرہ بن جائے گا. اور اگر یہ معاشرہ
اسلام کا نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو انسان کا مقصد حیات ہے، اہل ایمان کا مقصد حیات ہے، تو ایسا معاشرہ، ایسا ملک جس میں اللہ کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی بندگی، انسان اللہ کی بندگی کرے، انسانوں کی بندگی کا قلادہ اپنے گلے سے اتار پھینکے، وہ انسان کامیاب و کامران انسان ہے، وہ معاشرہ کامیاب و کامران ہے معاشرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔